اور انشاءاللہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہوں گے اور ووٹ کی طاقت سے وہ جماعتیں اور وہ قیادت جو برسر اقتدار آئے گی وہ اس ملک کو جو ہے وہ اس پر فروغ کرے گی، اس ملک کو آگے لے کے جائے گی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی فلاں ہوگا فلاں نہیں ہوگا، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی، فلاں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوگا، معاملہ بڑا سیدھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی نے اس ملک کا قانون ہاتھ میں لیا ہے، اگر 9 مئی کو اس ملک کے دفاع پہ کسی نے حملہ کیا ہے، اور اگر 9 مئی کو کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، اگر اس دن کوئی دفاعی تنصیبات پہ حملہ آور ہو کے گھروں کو آگ لگانے کا مرتکب ہوا ہے تو پھر اسے قانون کو فیس کرنا پڑے گا۔ کوئی قانون نہیں ہے نہ پاکستان میں نہ پوری دنیا میں کہ کسی کو اس بات پہ رائے دے دی جائے کہ جی کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اسے اس کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا، اور عوام جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ جو ہے وہ سب کو قبول ہوگا، اور اسی فیصلے کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور پاکستان ان خوابوں کی تعبیر بنے گا جو خواب ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ دیکھے تھے۔ اور یہی رہنما اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے ہمارے قائدین جو ہیں وہ مل کے جس طرح سے ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اسی طرح سے ملک کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے لے کے چلیں گے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ قائم ہونے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قائم رہے گا، اور پوری دنیا میں اپنا وہ رول ادا کرے گا جو رول جو ہے وہ پاکستان سے منسلک ہے اور پاکستان سے عالم اسلام کو امید ہے۔ پاس ایسے لوگ، ہماری رہنمائی کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دین اور دنیا کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ جو ہماری پچھلے 1.5 سال میں 16 ماہ حکومت رہی، آپ یقین کریں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے پہلے بھی تعارف تھا، خاص طور پہ مولانا اسد محمود صاحب سے بہت اچھا محبت اور پیار کا تعلق قائم ہوا ہے جب سے وہ ممبر قومی اسمبلی تھے، اور مجھے بھی وہاں پہ جو ہے وہ جانے کا جو ہے وہ موقع ملا۔ لیکن ان پچھلے 16 ماہ میں نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو جتنا زیرک، جتنا معاملہ فہم اور جتنا دین اور دنیا دونوں کا ادراک رکھنے والا عالم اور انسان پایا، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے کوئی اور نہیں۔ یہ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، یہ ہم سب کے لیے جو ہے یہ بڑے فخر اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ادراک دیا ہے کہ وہ دنیاوی فیصلوں میں بھی اور دین کی رہنمائی میں بھی جو ہے وہ پوری ملت کی، پوری قوم کی جو ہے بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور آگے چل کے جو حالات اس ملک کو درپیش ہیں، اس وقت یقیناً ملک جو ہے ایسی صورتحال میں ہے کہ جو فکر مندی کا باعث ہے، جو پریشانی کا باعث ہے، لیکن امید کی کرن یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے قائدین، ایسے رہنما موجود ہیں جو ہمیں بہتر سمت میں جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب،
میاں نواز شریف صاحب موجود ہیں اور ان کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی یہ ملک آگے بڑھے گا خوشحالی کی طرف اور اس طرف کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو، اور انشاءاللہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہوں گے اور ووٹ کی طاقت سے وہ جماعت، وہ جماعتیں اور وہ قیادت جو برس اقتدار آئے گی وہ اس ملک کو جو ہے وہ سرخرو کرے گی، اس ملک کو آگے لے کے جائے گی